اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نیل بہتا رہا، قسط نمبر 14، پارٹ نمبر 2۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ ہم نے صرف اس لیے بیان کیا ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ فتح مصر کا خیال کس کے دماغ میں آیا تھا اور کس نے امیر المومنین کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ بیت المقدس میں ایک شام عمرو بن عاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور کہا کہ وہ ایک ضروری بات کرنے آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات سننے کو تیار ہو گئے۔ یا امیر المومنین، عمرو بن عاص نے کہا، خدا کی قسم آپ ارطبون کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح آپ کا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کو جانتا ہے۔ میں کبھی نہیں مانوں گا کہ ہمارے امیر المومنین اس خوش فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ارطبون ہم سے ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ ہم اللہ کے حضور امید رکھنے والے لوگ ہیں، ہم خواب نہیں دیکھا کرتے، اور اپنے آپ کو فریب دینا مجاہدین اسلام کا شیوا نہیں۔ عاص کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو کی بات روک کر کہا، کیا یہ بہتر نہیں کہ تو اور بات کر دے جس کی تو تمہید باندھ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ یا امیر المومنین، عمرو بن عاص نے کہا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ارطبون کے پیچھے جانا چاہیے۔ کیا تو اسے ابھی کافی نہیں سمجھتا کہ ہم نے ایک بڑا ہی کٹھن محاذ سر کر لیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اسے کافی نہیں سمجھتا یا امیر المومنین۔ عمرو بن عاص نے کہا، اگر ہم اس فتح کو کافی سمجھ کر بیٹھ گئے تو ارطبون فوج تیار کر کے ہم پر حملہ آور ہوگا۔ ہرقل اور ارطبون ایک ابلیس کے دو نام ہیں۔ وہ اتنی عقل اور فہم و فراست رکھتے ہیں کہ الجزیرہ اور فلسطین کی عیسائی قبائل کو بغاوت پر اکسا سکتے ہیں اور زمین کے نیچے رہ کر اس بغاوت کی ہدایت کاری بھی کر سکتے ہیں۔ وہ مصر ایسے ہی تیاریوں کے لیے گیا ہے، ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اسے چین سے بیٹھنے کی مہلت نہ دیں۔ آپ کی اجازت چاہیے، میں مصر کی طرف پیش قدمی اور حملے کی قیادت کروں گا۔ صرف ارطبون پر اپنی توجہ تو محدود نہ کر ابن عاص۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہم کسریٰ ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں اور شام میں بھی ہم نے روم جیسے بڑی جنگی قوت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے؟ اگر ہم نے اتنی دور ایک محاذ کھول دیا تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے باقی محاذ کمزور ہو جائیں۔ عمرو بن عاص کے امیر المومنین حضرت عمر کے ساتھ یہ گفتگو یہیں پر ختم نہیں ہو گئی تھی۔ انہوں نے امیر المومنین کے آگے مصر کی پوری تاریخ رکھ دی تھی، پھر انہوں نے آیات قرآنی بھی سنا ڈالی تھی جس میں مصر کا ذکر آتا ہے۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور پھر سنایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ فرعونیوں سے کس طرح فرار ہوئے تھے اور کس طرح اللہ کے حکم سے دریائے نیل نے انہیں راستہ دے دیا تھا، اور فرعون رامسیس دوئم دریا کے دبے ہوئے اس راستے پر اترا تو دریا اپنے روانی میں آ گیا اور رامسیس غرق ہو گیا۔ عمرو بن عاص نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا اور کہا کہ عرب کے مسلمان حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے تو کبھی بھول ہی نہیں سکتے، اور اس قصے کے حوالے سے عربی لوگ مصر کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ قرآن میں متعدد آیات میں یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے اپنے زبان مقدس سے بیان فرمایا۔ امیر المومنین حضرت عمر چپ چاپ عمرو بن عاص کی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ایسے بات تو تھی ہی نہیں کہ حضرت عمر کے لیے یہ باتیں نہیں تھیں۔ وہ مصر کی تاریخ سے اور قرآن میں مصر کے ذکر سے بڑے اچھی طرح واقف تھے، لیکن انہوں نے حضرت عمرو بن عاص کو روکا نہیں کہ وہ سب جانتے ہیں۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ عمرو بن عاص کس نیت اور کس جذبے سے یہ باتیں کر رہے تھے۔
ایسے بات تو تھی ہی نہیں کہ عمرو بن عاص خود مصر کے بادشاہ بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا موقف یہ تھا کہ مصر کے بغیر اسلامی سلطنت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ عمرو بن عاص عرب اور مصر کے تعلقات کی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اہل حجاز، خاص طور پر اہل مکہ، عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کو بھول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے جد اعلیٰ تھے اور ان کے والدہ حضرت ہاجرہ اصل نسل سے مصری تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ عراق سے فلسطین اور فلسطین سے مصر چلے گئے تھے۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ شادی کر لی تھی اور ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے نسبت حضرت ہاجرہ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو وہ ناراض ہو گئی اور قسم کھا لی کہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نہیں رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر الجزیرہ عرب چلے گئی اور وہاں جا کر قیام کیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ آباد ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قبیلہ جرہم کی ایک دوشیزہ سے شادی کر لی جس کے بطن سے 12 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہی لڑکے عربوں کے آباء و اجداد بنے۔ چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ننیال مصری تھے، اس لیے یہ عربوں کے ساتھ ایک مقدس رشتہ بن گیا۔ پھر عمرو بن عاص نے عرب اور مصر کے تجارتی تعلقات کا تفصیلی ذکر کیا اور کہا کہ مصر کے ساتھ عربوں کے تعلقات تجارتی ہی نہیں جذباتی بھی ہیں، لیکن انہوں نے روحانی تعلقات کہا۔ پھر یوں وضاحت کی کہ عرب مصر کے متعلق تو بہت کچھ جانتے تھے، لیکن قرآن نازل ہوا تو عربوں کو مصر کے وہ باتیں بھی معلوم ہوئی جو ان کے ذہن میں کبھی آئی ہی نہیں تھی۔ مصر میں ایرانیوں اور رومیوں کے جنگ بڑا لمبا عرصہ جاری رہے تھے۔ ایرانیوں نے 616 عیسوی میں مصر پر فوج کشی کی تھی اور رومیوں کو شکست دے کر مصر پر 9 سال تک قابض رہے تھے۔ پھر ہرکل اٹھا اور اس نے رومیوں پر فوج کشی کر کے انہیں مصر اور شام سے نکال دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی انکشاف کر دیا تھا کہ رومی ایک نہ ایک دن ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ رومی شام پر مغلوب ہو گئے ہیں اور ان کے چند برس بعد پھر غالب آئیں گے۔ یہ قرآنی پیشن گوئی پوری ہوئی اور پھر رومیوں نے ایرانیوں کو ان کے اپنے ملک میں دھکیل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو ہجرت فرما چکے تھے اور جب مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہو گئے اور مجاہدین کے لشکر بھی تیار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایران پر سے روم، ہرا اور غسان کے بادشاہوں اور مصر کے فرمانرواؤں کے پاس ایلچی بھیجے کہ وہ سب اسلام قبول کر لیں۔ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کا پورا متن یہاں پیش کیا جائے۔ تاریخ نویس عبدالحکم نے مصر کے فتوحات اور حالات میں لکھا ہے کہ مصر جانے والے ایلچی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مکتوب مبارک کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عظیم القبت مقوقس کے نام سلامتی ہو اس پر جو حق کی پیروی کرے۔ اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم بھی سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اے اہل کتاب، اس حقیقت کی طرف آ جاؤ جو ہم تم دونوں میں یکساں طور پر مسلم ہیں، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی چیز کو اور کسی انسان کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں،
اور نہ ہم میں سے کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرے جس سے اللہ کو چھوڑ کر اسے اپنا پروردگار بنا لیا ہو۔ پھر اگر لوگ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں۔ ابن عبدالحکم نے لکھا ہے کہ دوسرے جن بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکتوب ملا تھا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں اور ان کے مکتوب کے ساتھ بڑا ہی توہین آمیز سلوک کیا تھا۔ خصوصاً کسریٰ ایران نے تو یہ مذموم حرکت کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب پاڑھ کر اس کے پرزے بکھیر دی تھی۔ اس کی اطلاع جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے سلطنت کی اسی طرح پرزے اڑے گی۔ ابن عبدالحکم نے لکھا ہے کہ مقوقس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب کو احترام سے وصول کیا اور پوری توجہ سے پڑھا، اور رات کے وقت شاہ مصر مقوقس نے حضرت حاتب کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور پوری تعظیم دے کر بٹھا دیا۔ پھر کہا کہ اس سے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتائیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر صفات بیان کی اور ثبوت کے طور پر کچھ زندہ اور قابل یقین مثالیں پیش کی۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آئے گا۔ ابن عبدالحکم لکھتا ہے کہ مقوقس نے کہا لیکن میرا خیال تھا کہ یہ نبی شام میں آئے گا، کیونکہ اس سے پہلے تمام پیغمبر وہی مبعوث ہوئے تھے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک نبی مصیبت زدہ سرزمین عرب میں ظہور پذیر ہوا ہے۔ قبطی تمہارے اس نبی کے حلقہ بگوشی میں میرا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ احتیاط کرنا کہ یہاں کسی کو میرے اور تمہارے اس گفتگو کا علم نہ ہو۔ میں یہ محسوس کر چکا ہوں کہ اس ملک پر تمہارے پیغمبر کا غلبہ ہوگا۔ تمہارے پیغمبر کے ساتھی اس کے بعد ہمارے ان مصر کے میدانوں میں اتریں گے اور میدانوں پر غالب آئیں گے، لیکن میں قبطیوں سے اس کے متعلق کچھ لفظ بھی نہیں کہوں گا۔ تم اپنے دوست آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ اگلے صبح مقوقس نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر کاتب کو بلایا اور عربی زبان میں یہ مکتوب لکھوایا۔ عبداللہ کے بیٹے محمد کو عظیم القلب مقوقس کا سلام۔ اما بعد، میں نے آپ کا خط پڑھا اور جو کچھ آپ نے اس میں تحریر کیا اور جو دعوت دی ہے اس میں نے سمجھا ہے۔ میں جانتا تھا کہ ایک پیغمبر ابھی آنا باقی ہے، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ ملک شام میں ظہور پذیر ہوگا۔ میں نے آپ کے قاصد کا احترام کیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں دو لڑکیاں جو قبطیوں میں اونچے درجے اور حیثیت کے خاندانوں کی ہیں پیش کر رہا ہوں، اور آپ کی سواری کے لیے ایک اعلیٰ نسل کا خچر بھی تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ازواج مطہرات میں شامل کر لی گئی تھی۔ مصری تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ قبطیوں کے ساتھ خوش سلوکی سے پیش آنے کا حکم مانو کہ تم پر ان کا حق ہے اور تم سے ان کا رشتہ بھی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصریوں سے اپنا یہ رشتہ بھی یاد دلایا۔ قبطی عیسائی تھے، لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ فرقہ بنا لیا تھا۔ اب مصر پر بادشاہی ہرقل کی تھی۔ وہ بھی عیسائی تھے، لیکن قبطیوں کے فرقے کے سخت خلاف تھا۔ عیسائیوں کے ایک یا دو فرقے اور بھی بن گئے تھے اور یہ فرقے آپس میں جنگ و جدل میں لگے رہتے تھے۔ ہرقل نے مختلف فرقوں کے مشترکہ عقیدوں پر مبنی ایک سرکاری مذہب بنا ڈالا اور حکم نامہ جاری کیا کہ سب اس مذہب کو صحیح تسلیم کریں۔ اس نے مصر کے دارالحکومت اسکندریہ میں مذہبی پیشوائیت کی سربراہی قیرس نامی اسقف کے سپرد کر دی اور اسے اتنے وسیع اختیارات دے دی کہ وہ ظلم و تشدد کے ذریعے لوگوں سے سرکاری عیسائیت منوائے۔ دوسرے فرقے تو دب گئے، لیکن قبطیوں نے سرکاری مذہب کے خلاف محاذ قائم کر لیا تھا۔ اس نے ان پر جو وحشیانہ مظالم
توڑے اگر انہیں تفصیل سے بیان کیا جائے تو انسان کی روح بھی کانپ اٹھتی ہیں۔ پورے 10 سال قبطی عیسائی قیرس کی وحشت اور بربریت کا شکار ہوتے رہے، ان کی سننے والا کوئی نہ تھا۔ عمرو بن عاص نے امیر المومنین سے کہا کہ قبطیوں کو اس ظلم و تشدد سے نجات دلانا ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے امیر المومنین کے سامنے مصر کے زرخیز زمین اور شادابی اور پھر قیمتی پتھروں اور کانوں کے ذخیرہ اور بے انداز دولت کا ذکر کیا اور کہا کہ اللہ کے زمین سے حاصل ہونے والے یہ سارے دولت رومی بادشاہوں کے محلات میں چلے جاتے ہیں اور لوگ بھوکے اور ننگے رہ جاتے ہیں۔ محنت اور مشقت کرنے والے لوگ بڑے مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہیں اور ان کی محنت کا پورا ثمر شاہی محلات میں چلا جاتا ہے۔ یا امیر المومنین عمرو بن عاص نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میرے روح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں وہ سرزمین پکار رہی ہے جہاں نیل بہتا ہے۔ میں اپنا ایک ذاتی واقعہ سنانا چاہتا ہوں جسے میں اللہ کا اشارہ سمجھتا ہوں۔ ہم یہ واقعہ اس داستان کے پہلے باب میں تفصیل سے سنا چکے ہیں، یہاں ہم مختصر سنا دیتے ہیں۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مصر پر ایرانی قابض تھے اور اس کے فوراً بعد مصر پھر رومیوں کے تسلط میں آ گیا تھا۔ اس وقت عمرو بن عاص نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تجارت کے سلسلے میں اہل قریش کے ایک قافلے کے ساتھ بیت المقدس گئے۔ ایک اور قافلے کے اونٹ قریبی جنگل میں چرنے کے لیے لے جانے کی باری عمرو بن عاص کی تھی۔ وہاں انہیں ایک نیم جان عیسائی ملا جو پیاس سے مرا جا رہا تھا، اس کا نام شماس تھا۔ عمرو بن عاص نے اسے اپنا سارا پانی پلا دیا اور وہ موت کے منہ سے نکل آیا۔ شماس گہری نیند سو گیا۔ عمرو بن عاص اس سے ذرا دور کھڑے تھے کہ انہوں نے ایک بڑا لمبا اور زہریلا سام شماس کے قریب رینگتا دیکھا۔ کمان اور ترکش ان کے پاس تھی۔ انہوں نے وہیں سے تیر چلایا جو سام کے جسم سے پار ہو گیا اور سام مر گیا۔ شماس کی آنکھ کھلی تو سام کو دیکھ کر اس کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ یوں بیان ہوا ہے کہ شماس بڑا ہی دولت مند تاجر تھا اور وہ مصر کے دارالسلطنت اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس نے عمرو بن عاص کو یہ انعام دینا چاہا کہ انہیں کہا کہ وہ اس کے ساتھ اسکندریہ چلیں۔ شماس نے اسکندریہ کا ایسا پرکشش نقشہ پیش کیا کہ عمرو بن عاص راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسکندریہ کو انہوں نے اس سے زیادہ خوبصورت اور دولت مند شہر پایا جتنا شماس نے انہیں بتایا تھا۔ انہی دنوں وہاں ایک جشن منایا جا رہا تھا۔ جشن میں شاہی خاندان خاص طور پر شریک ہوتا تھا۔ یہ جشن ہر سال انہی دنوں منایا جاتا تھا۔ شماس عمرو بن عاص کو اس جشن میں لے گیا۔ چونکہ وہ اونچی حیثیت کا آدمی تھا اس لیے اس تماشائیوں میں سب سے آگے جگہ دی گئی۔ عمرو بن عاص کو اس نے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس جشن میں ایک تقریب منعقد ہو رہی تھی۔ لوگ درجہ بدرجہ دائرے میں بیٹھے تھے اور ایک طرف شاہی خاندان بیٹھا محو تماشا تھا۔ تقریب یوں تھی کہ ایک آدمی تماشائیوں کے درمیان دائرے میں کھڑا ہو کر اور آنکھیں بند کر کے ایک گیند کو اوپر پھینکتا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ گیند کسی کے ایک بازو پر گرے تو وہ شخص کتنا ہی غریب اور معمولی آدمی کیوں نہ ہو، وہ مرنے سے پہلے بادشاہ ضرور بنتا ہے۔ گیند پھینکنے والے نے چند مرتبہ گیند اوپر پھینکی لیکن گیند واپس زمین پر ہی گرے۔ 3-4 مرتبہ گیند کسی نہ کسی آدمی پر گری لیکن جسم کی کسی اور حصے پر آ پڑی، ایک بازو پر نہ گری۔ آخر گیند عمرو بن عاص کے ایک بازو پر گری اور تماشائیوں کے ہجوم نے تالیاں بجائی اور خوشی کے نعرے بھی لگائے۔ لیکن شاہی خاندان کے افراد نے کہا کہ وہ اس شخص کو اچھی طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون ہے۔